اچھا، قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں کے ثواب میں فرق ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ پڑھتا تو ہے اٹک اٹک، جی۔ بڑی محبت سے پڑھتا ہے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے والہانہ عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کی اندر غلطیاں ہیں، اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ اب پڑھ وہ غلط رہا ہے، اس کو 2 اجر۔ ایک قرآن کی محبت، ایک اس کو نہیں آتا، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دے گا۔ کس طرح سے بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کا حصہ بنایا جائے کہ وہ ٹھیک ہے چلیں دنیاوی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں قرآن و سنت کی محبت بھی اتاری جائے؟ آپ نے کبھی کسی پودے کو دیکھا جو بڑا خوبصورت ہو؟ دیکھا ہے؟ جی۔ اب وہ جیسے ہی مالی اس پودے کو لگاتا ہے نا، تو بچپن سے اس کی کاٹ چھانٹ ہاں بالکل، کرتا تراشتا ہے رہتا اس کو ساتھ ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ تن آور درخت بنتا ہے، اس کی پہلے ٹریننگ ہوئی ہے، وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو بچپن میں نہیں سکھلایا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو کچھ کر کے نہیں دکھا، ایک ہے کہنا، وہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جی۔ ایک ہے آپ خود بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی۔ آپ اپنے بھی اصلاح کریں اور خدا را اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ اچھا، اکثر کر صاحب ہمیں کچھ جو روحانی معالج ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ آیات دے دیتے ہیں لکھ کے، کہتے ہیں جی گھر کے انٹرس پہ لگا لیں یا گھر کے کسی کمرے پہ لگا لیں، تو قرآن و سنت سے اس کا اثر ہمیں کو ملتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے آپ سعودیہ جاتے ہیں، جی۔ وہاں آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی۔ ایک ہے آپ کسی نے اپنے گھر میں بطور خوبصورتی لکھ کے لگا لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں گھر گیا، ان کے گھر میں تعویذ، یہاں تیر، یہاں باندھے ہوئے، یہاں باندھے ہوئے۔ میں میرے عزیزہ تھے وہ جن کے گھر گیا، تو بچے میرے رشتے میں قریبی عزیز تھے، تو میں نے اس خاتون سے پوچھا جس کے بچے تھے، میں نے کہا کوئی اور جگہ چھوڑی جہاں تعویذ نہ لگاؤ؟ کہتی جی سارے لگا دی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، مجھے یہ بتاؤ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے؟ کہتے جی ہر کمرے میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا جب قرآن پورا لکھا ہوا پڑھا ہے تو اس پہ آپ کا اعتقاد نہیں ہے؟ کیا بات! ایک ایک آیت لکھ کے آپ نے لگا دی ہے۔ وہ قرآن پڑھو، خود پڑھو، قرآن کھولو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ایک ہے آپ نے ویسے جیسے ہمارے گھروں میں سینریز خوبصورت لگا دیتے ہیں، وہ تو ایک سینری الگ ہوا، سی کوئی بات ہے۔ ہاں۔ ڈیکوریشن پیس کے اوپر کوئی حرج نہیں، لگا لیں۔ ویسے بھی اگر کسی نے چلیں لگا لیا تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پورا قرآن پاک گھر میں پڑھا ہے تو جن اس سے نہیں ڈر رہے، آپ کسی ایک ایسے ڈر جائیں گے؟ بات تو ہاں، ویلڈ ہے۔ قرآن پڑھیں، خود پڑھیں۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھروں میں گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بالکل۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور یہاں نوافل کا اہتمام کرو۔ آپ نے فرض نماز مسجد میں پڑھی ہے، سنتے آ کے گھر پڑھیں تاکہ بچے دیکھیں، ان کو بھی نماز کا طریقہ پتہ چلے اور گھر کے اندر سکون آئے، رحمت آئے۔ وہ نیک اعمال کے ساتھ آتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے ساتھ آئیں گے، لگانے کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں کے ثواب میں فرق ہے؟ دونوں میں ہی ثواب ہے، جی بے شک ایسے ہی ہے۔ دونوں ہی میں ثواب ہے۔ ایک اگر قرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ اسے سنو، بالکل۔ اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ ایک بندہ خود پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ اب اس کی کیٹیگری ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ پڑھتا تو ہے اٹک اٹک، جی۔ بڑی محبت سے پڑھتا ہے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے والہانہ عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کی اندر غلطیاں ہیں، اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ اب پڑھ وہ غلط رہا ہے، اس کو 2 اجر۔ ایک قرآن کی محبت، ایک اس کو نہیں آتا، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دے گا۔ تو فرمایا جو پورے لحاظ، پوری قرات کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ جو ماہر ہیں، فرمایا قیامت کے دن عزت دار فرشتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پروٹوکول ہوگا آگے پیچھے، فرشتے ہو گئے ان کے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹ سوال بچوں کے حوالے سے، آج کل جس طرح بچے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، وہی کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہی فضول کی سارے جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، بہت سارے پیرنٹس نے کنٹرول کیا بھی ہوا ہے، لیکن وہ میں ورڈ کنٹرول ہی کا یوز کر رہا ہوں، ناممکن والا اس وقت ماحول بہت کم دیکھنے کو آتا ہے، تو اس سارے اس کے اندر سر کس طرح سے بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کا حصہ بنایا جائے کہ وہ ٹھیک ہے چلیں دنیاوی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں قرآن و سنت کی محبت بھی اتاری جائے؟ جی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، سارا دن وہ اسکول میں ہیں یا موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی۔
آنے والے جو ہمارا معاشرہ ہوگا اس میں والدین کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ایک بڑا المیہ ہے، بالکل کیونکہ ہم نے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی نہیں کہ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو، بے شک ان کے ساتھ گرم لہجے میں، سخت لہجے میں بات تک نہ کرو، ہم نے بچوں کو بتلایا ہی نہیں۔ اب ہمارا آگے جو بڑھاپا ہے وہ کس حال میں ہوگا، یہ ایک المیہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں بیچاری تڑف رہی ہے، کام کر رہی ہے، بچیاں ساتھ نہیں دے رہے، بچے ساتھ نہیں دے رہے، وہ اپنی گیموں میں اپنے موبائل پہ مگن ہے۔ ابھی یہ حال ہے کہ آپ کما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، جب ان کے گرہم و کرم پہ آپ پہنچیں گے تو پھر کیا ہے، وہی جو ہم دیکھتے ہیں، بالکل جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان کے بنے میں اولڈ ہاؤس، بالکل یہ ہمارا اینڈ ایسے ہی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں، سختی کریں، بچوں کے اوپر سختی کریں، موبائل دیں، ساتھ بیٹھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی پودے کو دیکھا جو بڑا خوبصورت ہو؟ دیکھا ہے؟ جی اب وہ جیسے ہی مالی اس پودے کو لگاتا ہے نا، تو بچپن سے اس کی کاٹ چھانٹ ہاں بالکل کرتا تراشتا ہے رہتا اس کو کاٹ، ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ تن آور درخت بنتا ہے، اس کی پہلے ٹریننگ ہوئی ہے، ہاں وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو بچپن میں نہیں سکھلایا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو کچھ کر کے نہیں دکھا، ایک ہے کہنا، وہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جی ایک ہے آپ خود بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ ہاں بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی آپ اپنے بھی اصلاح کریں اور خدا را اپنے بچوں کے بھی اصلاح کریں، اور ہو سکے تو ان کو دم کیا کریں۔ دیکھیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول ایک دم کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہی دم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامات و من کل عین لامہ۔ شیطانی حربوں سے بھی محفوظ ہو گیا، نظر بد سے بھی محفوظ۔ چھوٹا سا دم ہے، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، صحیح اور اگر ہو سکے تو جب بھی ان کو کھانا دینا ہے، تو کھانے کے اوپر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ جو میں ابھی بتاؤں گا اسے پڑھ کے دم کر کے دیں، پانی پہ دم کر کے دیں، ویسے ان کے لیے دعا کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعاؤں کا سہارا لیں، ربی اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ بھی قرآن پاک کی آیت۔ دعا بھی کریں، تربیت بھی کریں، اور آنے والا ٹائم، فتنوں کا جو ٹائم ہے، اس میں آج بھی آپ کہیں کہ نہیں جی اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا آ گیا، ہم بالکل بے بس، یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنا حق کردار ادا کریں، باقی دعا کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ بے شک ایسے ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ بچوں کے لیے ظاہر ہے یہ جو باقی آپ نے وظائف بتائی ہے تو آیات کی صورت میں لمبے لمبے کوئی ایک دو حرف کے بھی تو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں نا، اللہ کے ناموں سے بھی بتاتے ہیں بچوں کے لیے، کہ تاکہ ان کی شروعات تو کروائی جائے کہ چھوٹے چھوٹے یہ چلتے پھرتے پڑھتے جائے، اس طرح استغفر اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ لیا، رب زدنی علما پڑھ لیا، چھوٹے چھوٹے وظائف کوئی 1-2 بتانا چاہیں جس سے یہ کہ بچوں کی ایک شروعات ہو جائے، ٹریننگ ان کی سٹارٹ ہو جائے، اور جس سے میں فائدہ گھر بھی میں ہو۔ گیا، ایک خاتون نے مجھے بلایا، مسئلہ تھا اس کا بچے کی میرے خیال میں عمر ہوگی کوئی 8-9 سال۔ جی اس نے پوری سورہ یاسین سنائی ماشاء اللہ اور سورہ مزمل پوری۔ ماشاء اللہ۔ اب وہ بہت بڑی رچ فیملی تھی۔ میں نے کہا، وہ کہنے لگی جی قاری صاحب آتے ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، کچھ میں نے یاد کروائی، کچھ اس نے یاد کروائی۔ ویری گڈ۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی یاد ہو سکتی ہیں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب بچوں کے کتابوں میں جو ابھی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں نام لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو یاد کروائیں۔ اچھا، اب کچھ دعائیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس کے فوائد بے شمار فائدے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ کوشش کریں مسنون دعاؤں پہ آپ آ جائیں۔ بچہ گھر داخل ہو، بڑی عزت کے ساتھ، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے ماتھے پہ، پیشانی پہ بوسہ دیں، اسے کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں۔ کھانا کھانے بیٹھے اسے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ رات سونے لگے تو اسے کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی تھوڑی تھوڑی یاد کروا دیں۔ ایک ٹائم آئے گا، آپ چھوٹے چھوٹے نام کہہ رہے ہیں، بچوں کا حافظے، بچوں کو جو چیزیں یاد کروا دی جاتی ہیں وہ چیزیں ساری زندگی بھولتی نہیں، وہ بالکل ازبر ہوتی ہیں۔ اس میں ماں باپ کا کردار ہے، ان کی تربیت ہے،
ان کا ایک اصلاحی پہلو ہے کہ وہ اگر ٹائم دے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں نے اس کو گھر میں ہی سورہ یاسین، سورہ مزمل، اگرچہ اس میں تھوڑی بہت غلطیاں تھیں، میں نے مکمل سنی اس کو، اور میں بڑا خوش ہوا کہ کمال کر دیا آپ نے. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی، آپ پیسے کیا ایک لالچ دیتے ہیں کہ آپ مجھے 5، میرے بچوں نے روزے رکھے، میں نے ان کا 100 روپیہ دوں گا روزہ کا. اس سال انہوں نے کہا جی مجھے پیسے، میں نے کہا جی ایک ساتھ دعا بھی ایڈ کر لو تو پھر پیسے ملیں. آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. ٹائم دیں ان کو، دعائیں یاد کروائیں. اس ٹائم جو آپ نے یاد کروا دی، آنے والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، شیطانی حربوں سے محفوظ رہیں گے. وہ جو شیطان بچوں کو گمراہ کرتے ہیں ان سے محفوظ. بہت سارے فوائد ہیں، روحانی بھی جسمانی بھی. تو مسنون دعاؤں سے ابتدا کریں. گھر میں داخل ہونے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک. آگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ باہر نکل کے پڑھنے والی دعا. دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو آپ گھر میں یاد کروائیں. اس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. آج کے دور میں بھی میں نے ایسے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں. اللہ کی قسم، شریف و تباہ ان کے بچے، ان کے والدین کی ایک تربیت ہے. اور سب سے پہلا مدرسہ والدہ کا ہے، والدین کا ہے. وہ گھر سے ہی تربیت شروع ہوتی ہے. دیکھیں ہم بڑے آسانی سے الزام تو لگا دیتے ہیں کہ آج کل انسٹیٹیوشن پڑھا نہیں رہے، لیکن اصل بات وہ اولی کہ ہم نے گھر میں کیا کیا ہے. گھر کا ماحول ہی ہم نے وہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ماں بھی فون پہ لگی، باپ بھی فون پہ لگا ہے، یا بار اپنی معاش کے چکر میں لگے ہوئے، بچے کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ظاہری سی بات ہے تبھی ہوگا. اس سے ہم قطن دیکھیں وہ بلی کبوتر والی بات ہے، آنکھیں بند کرنے سے بلی نے چھوڑنا تو نہیں ہے. بالکل. تو یہ سوشل میڈیا کے دجالی دور نے کھا تو جانا ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھیں گے تو بچنے کے چانسز ہیں ہمارے. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مزیدار ہماری نشست رہی. امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اگلی نشست آپ کے ساتھ جو ہوگی نا سر، وہ حکمت اور روحانیت کو مکس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے. ہر طرف وار ہو رہے ہیں ہم پہ. کچھ ہم نے انٹرنلی وار اپنے لیے خود کھڑے کیے ہیں، کچھ بیرونی حملے بھی ہو رہے ہیں. لیکن ان سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا لگاؤ، اپنا جذبات، ان سب کو قرآن اور سنت کے حوالے کرنا ہوگا. دیکھیں ہمیں ہر چیز بتلا دی گئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آج ہم کہیں جی اس کا تو آنسر نہیں دیا گیا. ہر چیز ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے، بڑے واضح طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یہ بلی اور کبوتر والا کھیل کھیلنا ہے. سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے ہی بہتر ہے، دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.